اب یہ بجٹ سارا فوکس ہے صرف ریونیو جنریٹ کرنے کا، یہ کہاں سے ہوگا اس کا تو انہوں نے ذکر ہی کہیں نہیں کیا۔ کیا آپ کا اقدام جو تھا کیش وڈرال کا وہ کیا ریونیو کلیکٹنگ میئر ہے یا ڈاکومنٹیشن؟ آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ جب بھی کوئی بجٹ پاس کرتے ہیں اس کے پیچھے پلاننگ کوئی نہیں ہوتی، تھنک ٹینک کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ڈیزائن کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کیا وہ فنڈامنٹل لیگل ٹیسٹ کو پاس کر دیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے، سوری ٹو سے نہیں دیکھتے۔ یہ تو آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ آپ کا بجٹ پہلے سے ہی ریلیز ہو گیا ہوا ہے۔ اب وہ اکنامک ایکٹیویٹی آپ روک لیتے ہیں بیکاز آپ ایک آٹومیٹڈ سسٹم چاہتے ہیں کہ بند اسی کمروں میں ہم ٹیکس جو ہے اس کی ادائیگی کروا لیں، ہمیں ایفرٹ نہ کرنی پڑے براڈنگ کی۔ ایک ایف بی آر کے افسر کو ایس ایچ او کے اختیارات بھی مل گئے ہیں، سول جج کے بھی اختیارات مل گئے ہیں، سیشن جج کے بھی اختیارات مل گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کو کاروبار کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو ایڈورس اور غلط آرڈرز کیے جاتے ہیں جو بیونڈ دا لمٹس آف لا ہیں، جن میں قانون کی وائلیشن کر کے بڑی بڑی ڈیمانڈیں نکالی جاتی ہیں، وہ کیا سٹیپ ہے؟ دنیا میں ای کامرس کو آئی ٹی کو فروغ دینے کے لیے دنیا دن رات کوشاں ہے۔ پاکستان میں اس کو فروغ دینے کے بجائے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ آپ کی ساری ای کامرس انڈسٹری جو ہے نا، اس کی بھی ہب اٹھ کے ساری کی ساری دبئی میں چلی گئی کہ ٹیکس ود ہولڈ کر دیا جاتا ہے اور جمع بھی نہیں کرایا جاتا، اور اس کا حساب کوئی نہیں ہے، اور اس کا حساب جب کیا جاتا ہے تو پھر کس طرح کیا جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے۔ آپ جو فیئر مارکیٹ رینٹ آف کمرشل پراپرٹیز ٹیکس ہوا ہے وہ کیا ہے؟ پرچیز کا جو ٹیکس ہے نا، پرچیز آف پراپرٹی کا، اس کو ہر سلیب میں ادا کرتے ہیں۔ سیل میں تھوڑا سا بڑھایا کیونکہ سیل کو وہ ڈسکریج کر دی۔ کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ نے ایک انڈسٹری کو تباہ کر دیا اور پھر خود آپ اس کے اوپر بیسیکلی ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں۔ ایک بندہ جب مر گیا ہے تو مردے کو آپ کون سے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہو جائے؟ اگر میرے بس میں ہو تو میں سب سے پہلے کٹہرے میں لے گیا ہوں اس آدمی کو جس نے یہ لگایا تھا، اور پھر جس نے یہ وڈرا کیا ہے اسے یہ پوچھوں اگلے سال پھر تو نہیں لگا دو گے؟ اب ایگریکلچر ہے اس کو کیا آپ پروموشن دے رہے ہیں؟ صرف ٹیکس کی آپ ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کے ایگریکلچر میں کون سا ریسرچ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ سرمایہ، وہ لوگ، وہ انڈسٹری جو ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے لاسٹ ایئر کے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب دوبارہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ چل پائیں؟ نان فائلر اوپر جو قدغن یا شرائط رکھی جا رہی ہیں، پھر تو گناہ یا غلطی تو پھر ایف بی آر کی ہے، نیگلیجنسی جو ان کو پکڑ نہیں پاتا۔ کیا آپ نے نمبر آف فائلرز کا جھنڈا کھڑا کرنا ہے یا آپ نے یہ بات طے کرنی ہے کہ ہم نے ریونیو کلیکشن کتنی کی؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہم 90% کے قریب اپنی ریکوریز کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس سے تو 10% ہے۔ تو اس 10% کے لیے ہم نے ایف بی آر کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس سے لوگ تنگ بھی ہیں۔ اس وقت تو اگر آپ نے اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے تو پورا پاکستان ہی اسپیشل اکنامک زون ہے۔ کہ بھائی نان فائلر وہ آدمی جس کو اپنے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے، ہم نے اس سے خالی پیسہ نہیں ریکور کرنا۔ میں مانتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، پوائنٹ آف سیل کی بات کرتے ہیں، سب چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ براڈننگ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ فائنانس منسٹر کی یہ تقریر کو میں ضرور کنڈیم کروں گا جو انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح کی ریٹرن بنا رہا ہوں کہ ایکسپرٹس اور وکیلوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ وکیلوں کا نام ضرور لینا تھا، وکیلوں آپ کا جو ٹیکس پیئر ہے اور اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو اگر بیچ میں سے آپ تیسرے پارٹنر کنسلٹنٹ کو نکال دیتے ہیں تو یو اسٹینڈ نو ویئر، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو۔ اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وکیل اور ایکسپرٹ نہ ہو تو ایف بی آر کے دفتر میں ٹیکس پیئر تو اس کے سامنے سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے قانون ہیں جو آپ یقین کریں گے، جو آپ کے ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں نا، ان کو 4 سال بعد جا کے پتہ لگا ہے کہ جی اس کو ہم نے انووک کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس رونگ ساتھ میں حفظ العیوبی۔ ناظرین، حکومت نے وفاقی بجٹ 2025 اور 26 تو پیش کر دیا ہے، جو حکومتی دعوے تھے۔ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، انڈسٹری کو ریلیف دیا جائے گا، عام آدمی کاروبار کر سکے گا۔ واقعی اس بجٹ کے بعد عام آدمی کاروبار کر پائے گا، اور کون کون سے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، کون سی ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ناظرین نہیں جانتے، جو آج ہم اپنے پروگرام میں کریں گے۔ ٹیکس اور عوام پروگرام میں ہم نے جتنے پچھلے پروگرام کیے، پرپوزل دی، ان میں اس بجٹ میں کتنی پرپوزل پاس ہوئی ہیں اور کتنی تجویز ہوئی ہیں، ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فیصل اقبال خواجہ صاحب، آپ ایف سی ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں، ممبر آئی کیپ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سید حسن علی قادری صاحب، آپ ایف سی ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں، چیئرمین ہیں پروفیشنل ریسرچ فورم کے۔ اور مجھے لائن پر جوائن کریں گے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ابو ذر شاد صاحب، اور لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان صاحب۔ فیصل اقبال خواجہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا سر، آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو چیزیں ہم پورے سال میں پیچھے ڈسکس کرتے رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ایپلیٹ فورم کا
सिस्टम है, ये जो इन्होंने चेंज किया है प्रीक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाला, ये चीज़ें फेल हो जाएंगी और इनको वापस रिवर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल पे। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त इन्होंने अमेंडमेंट की है वो पुराना एपेलेट फोरम जो है वो इन्होंने बहाल कर दिया है। इसी तरह हम इसी आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से कुछ इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस करते रहे हैं, जैसे कि इन्होंने पिछले साल कुछ ऐसे रिफॉर्म्स कर दिए थे 124A में, बाकी सब में, वो भी तकरीबन इन्होंने कुछ चीज़ें वापस इस साल ले ली हैं। क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये बात की थी कि ये जब भी कोई बजट पास करते हैं उसके पीछे प्लानिंग कोई नहीं होती, थिंक टैंक कोई नहीं होता। अभी शब्बर ज़ैदी साहब को मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम पे, तो उन्होंने कहा जी ये तो IMF की वेबसाइट पे आपका बजट पहले से रिलीज हो गया हुआ है। अगर 3-4 दिन पहले का आप टीवी एक प्रोग्राम निकालें तो शब्बर ज़ैदी साहब को एक एंकर हमारे सवाल कर रहे थे कि जी ये जो नया बजट है, इस बजट में आप क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उन्होंने एक बड़ी मजाका खेज बात की कि पाकिस्तान के रेफरेंस से IMF के जो मेन पोर्टल है या उनकी वेबसाइट है उस पे ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं कि पाकिस्तान में कौन से नए टैक्स अदाफ आएंगे और हमने अपनी रिकवरी कहाँ से और कैसे करनी है। जैसे ये पेट्रोलियम लेवी है जो नया लगा है, 2 रुपए के 2.5 रुपए पर लीटर लगाया है, इस कार्बन एमिशन वाला और बाकी सारी चीज़ें ये पहले से ही डिसाइडेड थी। तो बेसिकली देखने वाली बात ये है कि हमारे इस बजट में सिवाय टैक्सेस की भरमार के रेट्स को बढ़ा दिए, ठीक है। सिर्फ एक सैलरी में इन्होंने दी है हमें छोटी सी छूट के जी 32 लाख तक की जो सैलरी है उसके ऊपर इन्होंने कुछ टैक्स रेट्स कम कर दिए। उसके अलावा अगर मैं इस बजट को देखूं तो इस बजट में सिवाय रिकवरी के और कोई चीज मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि हमने बजट का अहदाफ 1700 के 1800 पे कर दिया। 14,131 अहदाफ रखा है और 5,142 जो हमने टैक्स नेट लगाना है। तो बेसिकली इस साल 11,000 का हदफ को जैसे ये पूरा कर रहे हैं, 9,000 से 11,000 किया था इन्होंने जो लोगों के साथ जो इस वक्त बदसलूकी हो रही है टैक्स ऑफिसेज में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नया बजट में इन्होंने टारगेट सेट किए हैं ये मजीद बजट आएंगे, मिनी बजट आएंगे, ये मजीद इन चीज़ों को सख्त करेंगे, फिर जाके कहीं पे ये रिकवरी होनी है, अदरवाइज ये रिकवरी पॉसिबल। फैसल साहब आप नहीं समझते एक FBI के अफसर को SHO के इख्तियारात भी मिल गए हैं, सिविल जज के भी इख्तियारात मिल गए हैं, सेशन जज के भी इख्तियारात मिल गए हैं, क्या वो अफसर में इतनी सलाहियत मौजूद है ये तमाम इख्तियारात को बरोकर लाते हुए फौरी गिरफ्तारी भी कर सके और असेसमेंट भी कर सके और रिकवरी भी कर सके? अभी देखें जी, ये तो पिछले साल में भी इन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया और स्पेशल जज के पास पेश किया, बहुत सारे केसेस में इन्होंने रेड्स भी मारी। सवाल ये है कि क्या हम लोगों को कारोबार करने का मौका देना चाहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में कारोबार होगा, इनकम होगी तो कोई टैक्स देगा ना। अब ये जो एडवर्स और गलत ऑर्डर्स किए जाते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ लॉ हैं, जिनमें कानून की वायलेशन करके बड़ी बड़ी डिमांडें निकाली जाती हैं, उसके बारे में जो उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में वो क्या स्टेप है। अब सवाल दे ना, इन लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा इख्तियार देंगे, फिर आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा वही। फैसल साहब हम अपने प्रोग्राम में प्रॉपर्टी की बात करते रहे, फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी, विद होल्डिंग के टैक्सेस कम होंगे। आप जो फेयर मार्केट रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज टैक्स हुआ है वो क्या है? देखिए जी, उन्होंने परचेज का जो टैक्स है ना, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का, उसको हर स्लैब में अदा कर दिया। सेल में थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि सेल को वो डिस्करेज कर रही है। इसी तरह उन्होंने जो चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर सुन रहा था ना, तो उन्होंने कहा जी ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो सारे का सारा बैठ गया है, इस पे लास्ट ईयर उन्होंने एडमिट कर लिया हमने हैवी टैक्सेस लगाए, उनको हम वापस ले रहे हैं। अब सवाल ये है लगाए क्यों थे? जब एक बर्बादी फिर गई है, उसके बाद जब आपको नजर आ रहा है कि ये लोग बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, जो पिछले साल में खत्म हो गए हैं वो तो दोबारा कारोबार में नहीं आएंगे ना। क्या वो सरमाया, वो लोग, वो इंडस्ट्री जो इनके गलत फैसलों की वजह से लास्ट ईयर के वो खत्म हो गए हैं, क्या वो अब दोबारा इस काबिल हो सकेंगे कि वो चल पाए? ये तो हम बहस करते रहे अपने प्रोग्रामों में कि यार इतना टैक्स। फॉर एग्जांपल एक आदमी जायदाद बेच रहा है, उसको आप 60-70 लाख रुपया तो आप एट सोर्स 236 में उनका टैक्स काट लेते थे। बड़ी जो जायदादें बिकी हैं, कल को आप रिफंड लेने जाए वो रिफंड मिलता है? नहीं देते। तो बेसिकली सवाल ये है कि उस वक्त ये लगाया क्यों था और अब सवाल है ये वापस क्यों लिया। देखें बात ये है, प्लानिंग का फुकदान है ना।
نا, جب آپ ایک چیز کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں آپ بغیر پلاننگ کے کر دیتے ہیں, آپ اس کے ایڈورس تجربے کی صورت میں اس کو واپس لے لیتے ہیں یا اس کو امینڈ کر دیتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں, جب اس وقت بھی نہیں سوچا جاتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اگر میرے بس میں ہو تو میں سب سے پہلے کٹہرے میں لے گیا ہوں اس آدمی کو جس نے یہ لگایا تھا, اور پھر جس نے یہ وڈرا کیا ہے اسے یہ پوچھوں اگلے سال پھر تو نہیں لگا دو گے. یار بات اب سمجھیں, بات یہ ہے کہ ٹیکس پیئر ہے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, اگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے تو بجٹ میں ریکوری ہوگی. ابھی بھی آپ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہم 90% کے قریب اپنی ریکوریز کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس سے تو 10% ہے. تو اس 10% کے لیے ہم نے FBR کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس سے لوگ تنگ بھی ہیں. فائنانس منسٹر کی یہ تقریر کو میں ضرور کنڈیم کروں گا جو انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح کی ریٹرن بنا رہا ہوں کہ ایکسپرٹس اور وکیلوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اچھا, یہ وکیلوں کا نام ضرور لینا تھا, وکیلوں اتنے پروفیشنل آدمی کے منہ سے اس طرح کی ابسرڈ قسم کی بات کو میں نہیں سمجھتا کہ نکلنا چاہیے تھا. آپ کو اپنی زبان سے نکالے ہوئے لفظوں کو کیلکولیٹڈ رکھنا چاہیے کہ کل کو آپ کو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے. اب مجھے بتائیں کہ اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وکیل اور ایکسپرٹ نہ ہو تو FBR کے دفتر میں ٹیکس پیئر تو اس کے سامنے سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتا. سر جی, FBR کے افسران بھی ایک ریٹرن نہیں بھر سکتے, سیل ٹیکس کے ریٹرن کمشنر نہیں بھر سکتا, دوسرا عام بندے کی تو بہت دور کی بات ہے. تو فیصل صاحب, یہ اب نارمل بزنس کی پرچیز کے لیے بھی اب دیکھا جائے گا اگلا بندہ انٹرن ہولڈر ہے کہ نہیں ہے, یہ جو شرط ہے یہ کہاں تک مفید ہوگی؟ آپ دیکھیں گے مارکیٹوں میں یہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. میں ایک دن ہائر کی ایک مشین لینے گیا تو انہوں نے کہا جی اسی صورت میں ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں مشین کہ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے اور آپ نیشنل ٹیکس نمبر یا شناختی کارڈ میں سے دونوں میں سے, اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی وہ میں نے دی تو انہوں نے مجھے وہ سامان دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو انہوں نے پروویژن ڈالی ہے وہ ہے کہ 2 لاکھ سے اوپر کی جو سیل ہے وہ کیش میں نہیں ہو سکتی, یہ بینک سے ہوگی. یہ کچھ جسٹیفائڈ ہے میرے خیال میں. اگر ہم نے اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے تو اس طرح کی ہمیں چیزوں کو لانا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ شرط ٹھیک ہے, یہ 2 لاکھ سے زیادہ کی جو کیش, میرے خیال میں یہ ریزنیبل ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ کی جو انوائس ہے وہ کیش میں پے نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں میاں ابوذر شاہ صاحب. میاں ابوذر شاہ صاحب, بجٹ 2025 اور 26 کا حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے انہیں کی زبان جانتے ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی فیلڈ مارشل صاحب بنے ہیں, ان کے لیے جو بجٹ میں انکریز کیا گیا ہے دفاعی بجٹ, یہ ایک اتنا اعلیٰ اقدام تھا کہ ہم نے پتھر باندھ کے ایٹم بم بنایا تھا پیٹ سے, اور آج الحمدللہ اس کا اثر ہم نے دیکھا ہے. اور آج ہم پہلی دفعہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی کشمیر ہمارا کلیئر کرو. تو بجٹ میں اصل میں فوج کا بجٹ بڑھانا اتنا ضروری تھا جیسے ہمارے لیے باڈی میں بلڈ ہوتا ہے. تو یہ بجٹ بڑھا کے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا اپنی فوج پہ, مگر قوم نے ان کے لیے اس اقدام کو وفاقی وزیر کے بہت اچھا سمجھا اور پریکٹر صاحب اس بات کی مبارک کی حقدار ہیں. جو فاٹا کے اوپر انہوں نے 10% سیل ٹیکس لگایا ہے, اس سے جو تحفظات تھے سارے صوبوں کو وہ بھی کلیئر ہوئے ہیں. یہ بھی ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے. جنا میڈیکل سینٹر بن رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے لیے انہوں نے جو اقدام اٹھائے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے. ہمارا دیرنا مطالبہ تھا کہ یہ جو آن لائن بزنس ہو رہا ہے یہ 5-6 سال سے اگنور ہو رہا تھا, کوئی ٹیکس دے رہا تھا کوئی نہیں دے رہا تھا, جس کی وجہ سے مارکیٹوں میں ریسیشن تھا. بہترین کام کیا ہے حکومت نے کہ ان کو بھی ٹیکس ریٹ پہ لائے ہیں, یہ بہت اچھا کام ہے. سیل ٹیکس انوائس کے اوپر جو کام کیا ہے یہ بھی بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ کوئی بزنس مین ٹیکس چوری کرنا نہیں چاہتا, نہ کرنا پسند کرتا ہے. مگر جو لوگ نان رجسٹرڈ تھے ان کے اوپر جو انہوں نے فوکس کیا ہے یہ بہت اچھا قدم کیا ہے. ہم اس کے لیے بہت خوش ہیں. پانی کے منصوبوں کے لیے جو پیسے رکھے گئے ہیں یہ ہماری لائف لائن ہے, کیونکہ پانی کے بغیر اگلے 15 سال ہمارے گزارنا ناممکن ہے. اور پانی کے اوپر جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ ٹھیک ہے, مگر اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت تھی, کیونکہ جتنی جلدی ڈیموں کے اوپر پیسہ لگاتے تو ہمارے سیلاب اور ہمارا پانی ضائع ہونے سے بچنا تھا. اس کے اوپر مزید کام کی اشد ضرورت تھی. لاہور چیمبر کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ تھا کہ ٹیکس ریٹرن کو سنگل پیج کیا جائے. الحمدللہ پریکٹر صاحب نے اس پہ بڑا محبتانہ انداز کیا, اور اس دفعہ انہوں نے سنگل بلکہ 6-7 کوشچن میں آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل ہو جائے گی. یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپر ٹیکس میں کمی ہوئی ہے, مگر ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ امید تھی, کیونکہ جب تک آپ کا بڑا سیکٹر گروتھ نہیں کرتا تو آپ کی ایس ایم ای بھی گروتھ نہیں کر سکتی. ایس ایم ای کے لیے اور بڑے سیکٹر کو لارج ٹیکس پیئر کے لیے
जरूरी था कि आपस में चोली दामन का साथ हो ताकि सारे मिलके ग्रोथ करें। और जो टैक्स कस्टम ड्यूटी कम हो रही है उसके लिए हमने कोई खातर खात तैयारी नहीं की, कोई कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं दिया गया। इसके लिए इंसेंटिव की इशद जरूरत थी, ये भी देना हुकूमत को चाहिए था, मगर मजीद क्योंकि जब तक बजट की डिटेल न पढ़ सके तो हम उसके ऊपर मजीद खुल के बात नहीं कर पा सकते। इसके साथ साथ हुकूमत ने जो 45 सरकारी अदारे और कंपनियां जब्त करने का वादा किया है, ये बहुत अच्छा किया है। आपके इल्म में है, पास्को नुकसान में, यूटिलिटी नुकसान में, आज से 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह प्याज जो था वो 50 अरब रुपए का नुकसान कर रहा है, उसके सामने लेपर्ड, TCS और सारे अदारे विरोध कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ब्यूरोक्रेसी में क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अच्छे खासे कारोबार को तबाह कर देते हैं। वही सेक्टर प्राइवेट सेक्टर करता है, जैसे सियाल एयरलाइन कितनी अच्छी जा रही है, ब्लू एयर कितनी अच्छा जा रहा है, जिना एयर कितना अच्छा रिजल्ट दे रही है और PI उसके अगेंस्ट नुकसान में जा रही है। तो ये चीजें बड़ी जरूरत थी। रियल स्टेट सेक्टर में जो 1.5% की छूट दी है, इससे काफी अदालतों में बोझ कम होगा और लोग रजिस्ट्रियां टाइम पे करवाएंगे, उसके फायदे होंगे। प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर खास तौर पे 10 मरले के घर और 2000 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट तक जो उन्होंने इंसेंटिव दिया है, ये भी अच्छी बात है कि 1.5% के करीब उसको भी कम किया गया है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। दानिश यूनिवर्सिटी का कदम उठाया है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। दानिश स्कूल जो बना रहे हैं उसके ऊपर 10 अरब रुपए के करीब रखा गया है, ये भी बहुत अच्छा काम है। सेंटेक्स चोरी रोकने के लिए जो इकदाम उठाए हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है। ई कॉमर्स को टैक्स नेट पे लाना बहुत अच्छा काम है। इंडस्ट्री की नशोनुमा बढ़ाने के लिए बड़े अच्छे काम है, मगर कोई वादिया पॉलिसी खास तौर पे कम से कम 50 करोड़ तक कारोबार करने वाले के लिए कोई इंसेंटिव, 25 करोड़ वालों के लिए कोई इंसेंटिव बजट में तो नहीं आया। पता नहीं बजट देखने के बाद पता चलेगा कि उसमें कोई इंसेंटिव है कि नहीं है। हाँ, पता तुम्हारा तबके के ऊपर जो रिलीफ दिया गया है टैक्स में और 10 से 12 लाख तक जो उन्होंने रेशो कम की है, 50% के करीब कम की है, उससे ऊपर वाली स्लैब में 2.5% के करीब, फिर उससे नीचे 2% के करीब कम की, ये भी अच्छा कदम है। मगर हमारा बहुत बड़ा मुतालबा था कि 15,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है जिन पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, स्मगलिंग शुदा ऑयल भी बिकता है उस पे, उसके ऊपर कोई वादिया बजट में नहीं बताया। हाँ, बता जो लोग ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं पेट्रोल, उनके ऊपर 3 रुपए और लगा दिया कैश पे। हमारा ये भी मुतालबा था कि 5,000 का नोट फिर बंद किया जाए। अगर आप बाकी डॉक्यूमेंट आना चाहते हैं, 6 साल से हम कह रहे हैं 5,000 का नोट बंद होना चाहिए, 1,000 का नोट बंद होना चाहिए। ठीक है, तमाम बैंकों को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, मगर बजट में स्पीच में ये आना चाहिए था कि जी हमने कम से कम टैक्स पेयर बढ़ाने के लिए ये कदम उठा लिया है। उसमें अब बजट जब तक पढ़ा ना जाए उतनी देर तक ये चीजें सामने नहीं आ सकती। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो रिलीफ देना है ये भी कुछ बेहतर है, पानी के सूबों का भी काम बेहतर है। इसके साथ साथ GDP ग्रोथ पिछले साल 2.5, इस साल 2.68 हुई है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। GDP पर कैपिटा पिछले साल $1662 था, इस दफा इंक्रीज होकर $1824 हुई है, बेहतरी की तरफ गई है। GDP करंट मार्केट प्राइस 1,05,143 थी जो बढ़ के इस साल 1,14,692 हुई है। चलो ज्यादा नहीं तो 7% के करीब इसमें भी बेहतरी आई है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ग्रोथ जो पिछले साल -1.14 थी, इंडेक्स के मुताबिक 6.61 के करीब रही है, ये भी कोई पॉजिटिव है। सर्विस ग्रोथ जो है 2.19 थी, तकरीबन 3 के करीब चली गई, ये भी बेहतरी की निशानी है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में 1.51 था, इस साल तकरीबन 2.20 हुआ है, ये भी बेहतरी की तरफ है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पे पिछले साल 4.32 था, इस साल 6.48 हुआ है, कोई बेहतरी आई है। फाइनेंस और इंश्योरेंस में पिछले साल -12.74 था, इस दफा 3.32 प्लस हुआ है, ये बहुत बड़ी एक इंसेंटिव है। एवरेज CPCI इन्फ्लेशन जो था पिछले साल 26% था और इस साल 4.7 है। अल्लाह करे ये यहाँ पे डॉलर हमारा स्टेबल रहे, हमारी इकोनॉमी काफी स्टेबल रहेगी। हालांकि इतनी बड़ी जंग और इतने बड़े हमारा अखराजात हुए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का बजट अच्छी चीज है, सेहतमंद निशानी है। मगर IPPs जिसमें 24,000 अरब रुपए अब तक हम पे कर चुके हैं, उसके ऊपर कोई वादिया पॉलिसी नहीं आई। और इसके साथ साथ अफगान ट्रेड और स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग जो तकरीबन 25,000 अरब रुपया 13 साल में हम दे चुके हैं, उसके ऊपर कोई वादिया बजट में बात नहीं आई। मजीद डिटेल पढ़ने से पता चलेगी। FBR की टैक्स कलेक्शन पिछले साल
8,125 अरब, जो इस साल अभी तक 10,233 हुई है, जो 11,500 के करीब आएगी, जो कि 13,000 हमने रखा हुआ था, उसमें भी तकरीबन 1,200 अरब का शॉर्टफॉल आया है। उस शॉर्टफॉल में एक और बड़ी वजह ये थी कि 13 से 15 दिन तक आपकी मेन शारा बंद रही, उसमें 500 अरब का नुकसान हुआ। और एक और बड़ी अजीब इत्तेफाक हुआ इस साल, अवैस लगारी साहब ने गैस और पेट्रोल 400 अरब का इंपोर्ट कर लिया है, जिससे अटक आपकी रिफाइनरी बंद हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये आपस में मिनिस्टर का आपस में रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके ऊपर कोई वाज़ेह बात नहीं बताई गई। इतना बड़ा नुकसान हुआ है कौम को, असल में हम स्टेक होल्डर हैं, हम पैनी पैनी इकट्ठा कर रहे हैं। आप 10x10 की दुकान पे आईपीओ सिस्टम लगा रहे हैं और 400 अरब रुपए का, और आज भी अवैस लगारी वहां पे बैठा, मिनिस्टर बैठा हुआ है। ऐसे मिनिस्टर को फायर करना चाहिए। देखिए ये कोई तरीका नहीं है कि एक बंदा 400 अरब का नुकसान करके बैठे और हम मुंह देखते रह रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा ये बात उनके अली परवेज मलिक ने की है, मिनिस्टर पेट्रोलियम ने की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। ये आपस में भी इनका नहीं है। देखिए ये चीजें इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंडिया में आलोवालिया 22 साल से प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है। हमारे यहाँ तो हर 6 महीने बाद प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन आप बदल देते हैं। कम से कम आपस में हमें मुशावरत करनी चाहिए ताकि हम मिलके चले। हम सब एक हैं, हमने जंग जीती। इस तरह हम एक मुआशी निज़ाम बनाएंगे, गरीब का सोचेंगे तो कुछ रिजल्ट अच्छे आएंगे। मगर आपके सामने जैसे डॉलर स्टेबल है, उम्मीद है कि इकोनॉमी स्टेबल होती नजर आ रही है, मगर मैं अगेन ये कहूंगा कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कोई वादा पैकेज नहीं दिया गया, एसएमईज के लिए ऊपर कोई वादा नहीं दिया गया, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई इंसेंटिव देने की बात नहीं की गई। लाइव स्टॉक में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर उस पर इंसेंटिव दे देते हैं एक्सपोर्टर को तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि विद इन 1 ईयर आपकी लाइव स्टॉक की एक्सपोर्ट की कम से कम $5 अरब इंक्रीज हो सकती है। आईटी इंडस्ट्री $3 अरब है, कुछ भी नहीं है, पीनेट्स है वो जो 25 अरब, उस पे भी कोई इंसेंटिव देना चाहिए था। अब मजीद डिटेल सारी बजट में पढ़ के हो सकती है। जी सनील कादरी साहब, सदर साहब फरमा रहे हैं जो बजट पेश किया गया है बिल्कुल मुतवाज़न बजट नहीं है, इसमें टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिखाया गया, तजावीज़ थी चैम्बर की उन पे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, और दूसरा कारोबार करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, एसएमई इंडस्ट्री के लिए कोई खातर खा इसमें कोई इकदाम नहीं उठाए गए। आप क्या समझते हैं? फिर देखें उसमें एक तो बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। इसमें जैसे हमारे बड़े भाई जैसे कह रहे थे, फैसल भाई फरमा रहे थे, तो बिल्कुल सबसे अहम बात तो ये है ना, एक मजाका खेज बात है कि आप खुद मान रहे हैं कि आपने एक इंडस्ट्री को तबाह कर दिया और फिर खुद आप उसके ऊपर बेसिकली टैक्स की छूट दे रहे हैं। तो बात है कि अब आप एक बंदा जब मर गया है तो मुर्दे को आप कौन से वेंटिलेटर पर डालना चाह रहे हैं कि वो जिंदा हो जाए? तो इंडस्ट्री को तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया। अब हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो रही है उसको तबाह बर्बाद होने दिया जा रहा है। और ये कहानी आज की नहीं है, आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, उस इंडस्ट्री को कभी रिवाइवल के लिए देखा नहीं गया। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसका बड़ा नाम था एक ज़माने में, वो ख़त्म हो गई। आप में से किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं किया। अब एग्रीकल्चर है, उसको क्या आप प्रमोशन दे रहे हैं? सिर्फ टैक्स की आप उनको छूट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। आपके एग्रीकल्चर में कौन सा रिसर्च है? कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात सदर साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि उसमें जितना भी टैक्स लगाया गया है, जो कुछ भी किया गया है, मैं मानता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल की बात करते हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडनिंग की बात क्यों नहीं करते? मौजूदा टैक्स पेयर को कर रहे हैं। और देखें ये अगर सदर साहब कह रहे हैं तो हमें इनकी बात पे इस चीज़ पे एग्री करना चाहिए कि ये वो टैक्स पेयर हैं जो कि कंप्लायंट टैक्स पेयर है। क्योंकि लाहौर चैम्बर का मैं खुद लीगल कंसल्टेंट रहा हूँ और 2 साल मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे रह के, कि वहाँ पे कोई भी आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कि कहेगा कि जी मैंने नॉन कंप्लायंट रहना है। वो कंप्लायंस करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि देखें हुआ क्या, कंस्ट्रक्शन की जो जैसे बात हो रही थी ना, तो उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई तो फिर उसके ऊपर कौन टैक्स देगा? देखें टैक्स देने के लिए भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना ज़रूरी है ना, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो हो लेने दें। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप रोक लेते हैं बिकॉज आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम चाहते हैं कि बंद इसी कमरों में हम टैक्स जो है उसकी अदायगी करवा लें, हमें एफर्ट ना करनी पड़े ब्रॉडनिंग के लिए। तो फिर तो यही होगा सर। ई कामर्स पे टैक्स किया गया है, इस बजट में तजवीज़ किया गया है। दुनिया में ई कामर्स को, IT को फ़रोग देने के लिए दुनिया दिन रात कोशा है। पाकिस्तान में इसको फ़रोग देने के बजाय टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया। आप क्या समझते हैं? अच्छा, इस पर मैं एक आपको अभी कमेंट कर दूं, शायद आप डेट नोट कर लीजिएगा कि
آپ کی ساری ای کامرس انڈسٹری جو ہے نا اس کی بھی ہب اٹھ کے ساری کی ساری دبئی میں چلی جائے گی. کہ آپ نے نالج کے لیے میں بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے فری لانسر بچے یہاں پہ کام کرتے تھے, میرے اپنے کلائنٹس جو کام کرتے تھے آئی ٹی آؤٹ سورسنگ سروسز کا یا اس طرح کا کام کرتے تھے یا کوئی بھی کام کرتے تھے, وہ سارے کے سارے انہوں نے اٹھا کے اپنا کام دبئی لے گئے کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کو ہٹ کیا گیا. اب جو ای کامرس سروسز تھیں وہ کیا تھیں کہ گھروں میں جو بچے بچیاں بیٹھے ہیں جو کہ باہر نہیں نکلنا چاہتے, جو ایک اپنا چھوٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کیش آن ڈلیوری کراتے ہیں کسی کو. مثلا میں آج ایک آرڈر کرتا ہوں گھر بیٹھ کے, میں کوئی چیز منگاتا ہوں, جب میں وہ چیز منگاتا ہوں, میں اسٹورز کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی چیز منگاتا ہوں تو اس پہ کیش آن ڈلیوری جب ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بندہ کیش لے گا اس سپلائر کے بہاف پہ تو وہ اس کو پیسے کاٹ کرے, کیش آن ڈلیوری کی پیمنٹ کی ادائیگی کرے. اب جب وہ جمع کرائے گا تو اس میں مسئلہ کیا آئے گا کہ وہ پھر ٹیکس کی امپلیکیشن آ گئی, ظاہر ٹیکس فراڈ کے بھی ایشوز ہوں گے. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ سب سے بڑا تو آپ کے معاشرے میں مسئلہ یہ ظلم یہ ہے کہ ٹیکس ود ہولڈ کر دیا جاتا ہے اور جمع بھی نہیں کرایا جاتا, اور اس کا حساب کوئی نہیں ہے. اور اس کا حساب جب کیا جاتا ہے تو پھر کس طرح کیا جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں BR کے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے. لیکن سوال یہ کہ دیکھیں نا, جب آپ کی ایک چیز صحیح چل رہی تھی تو آپ ان کو بھی منع کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ جتنا بھی اس طرح کا بزنس ہوگا آن لائن کا وہ لوگ بھی ڈسکریج ہوں گے, جبکہ یہ کسٹمر کے لیے ایک سہولت تھی. اس کو آپ ٹیکس لگانا بھی چاہتے ہیں یا کوئی چیز کرنا بھی چاہتے ہیں تو ایک اسٹیپڈ مینر میں کریں, اس کا ریٹ کم سے کم رکھیں, کم از کم آپ اس چیز کو دیکھیں اس کے اندر کوانٹم کتنا ہے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ میں تو یہ تجویز کروں گا کہ اس کا کوانٹم اتنا رکھا جائے کہ کم سے کم رکھیں. اور اگین ایشو کیا ہے, ایک بات کو سمجھیں کہ یوبی صاحب جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا پورا رجیم ہے نا, اس کی تھیوری کیا تھی, میرا خیال ہے فیصل بھائی شاید مجھے سیکنڈ کریں گے, کہ اس کی تھیوری تھی ڈاکومنٹیشن. اس کی تھیوری ریونیو میئر نہیں تھی, اس کی تھیوری ڈاکومنٹیشن تھی. اب وہ ڈاکومنٹیشن کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ جن لوگوں کا کاٹا جا رہا ہے وہ کیوں ڈاکومنٹیشن میں نہیں آ رہے, ان کو ڈاکومنٹیشن میں لا کے انکریج کر کے ان پہ مین اسٹریم ٹیکسز جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ لگائے جائیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں کے لائف اسٹائل کیا ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کس طرح اسپینڈنگس کرتے ہیں, تو ان کی اسپینڈنگس کو مانیٹر کر کے ٹیکس لگائیں, نہ کہ اس طرف آپ آگے. حسن صاحب اس کا مطلب ہے جو اب وہ کہہ رہے ہیں نان فائلر کے اوپر جو قدغن یا شرائط رکھی جا رہی ہیں, پھر تو گناہ یا غلطی تو پھر FBR کی ہے, نیگلیجنسی جو ان کو پکڑ نہیں پاتا, جو ٹرانزیکشن بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں, اور نان فائلر پکڑنا تو پھر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ روکتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہے. تو اب جو انہوں نے ایلیجیبل یا نان ایلیجیبل کی قدغن لگائی ہے, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے بیسیکلی پراپرٹی پرچیز نہیں کرنے دیں گے یا گاڑیاں پرچیز نہیں کرنے دیں گے نان ایلیجیبل پرسن کو, وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. کم از کم یہ ہے کہ کہیں جا کے تو انہوں نے رکاوٹ لگائی ہے نا. ڈیٹا تو پہلے بھی موجود تھا, پکڑ تو سکتے تھے پہلے بھی. سر اس میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگین پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو میں یہ سوال کروں گا کہ کیا آپ نے نمبر آف فائلرز کا جھنڈا کھڑا کرنا ہے, یا آپ نے یہ بات طے کرنی ہے کہ ہم نے ریونیو کلیکشن کتنی کی. اگر آپ نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے تو آپ کو ان نان فائلر کی ڈیٹا بیس کو یا نان کمپلائنٹ ٹیکس پیئر کی ڈیٹا بیس کو موبلائز کر کے ان کو کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں کیسے آدمی کو جو یہاں آ کے سرمایہ لگاتا ہے, انڈسٹری لگاتا ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو یہ چاہیے تھا کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اگلے 5 سالوں تک جو بھی انڈسٹری میں انویسٹ کرتا ہے اس کو ایمنسٹی دیں, اس کو ایمنسٹی دے دیں, اور اس سے کہیں اگلے 5 سال تک اب آڈٹ نہیں ہوگا آپ کا اگر آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہیں. اسپیشل اکنامک زون ہے جو ان کی ایگزمپشن کو انہوں نے 2025 سے بڑھا کر 2035 تک کر دیا ہے. سر دیکھیں نا اس کی, دیکھیں اسپیشل اکنامک زون کا جہاں تک آپ یوبی صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن بات میں بتاؤں اس وقت تو اگر آپ نے اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے تو پورا پاکستان ہی اسپیشل اکنامک زون, ٹھیک ہے, آپ اس بات کو سمجھیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو اس طرح کی مراد دیں, ان کو پروموٹ کریں, نہ کہ آپ کیا کرتے ہیں کبھی 38 سیکشن 38 سیل ٹیکس کا لے کے پروانہ وہ پہنچ جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے اچھا جی 40 بھی آ گیا, پھر 40 بھی سے باہر نکلتا ہے تو 122 آ جاتا ہے, تو وہاں تو وہ چل رہا ہے. تو آپ بتائیں نا انڈسٹری کیسے چلے گی. حسن بھائی پورے بجٹ میں جو پیش کیا گیا ہے اس میں ٹیکس چوری کو سمگلنگ کو روکنے کے لیے کتنا فوکس کیا گیا ہے, دوسرا ریکوری کے لیے اس لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ جی جیسے ہی اگر آپ کے خلاف آرڈر آ جاتا ہے تو 7 دن کے لیے ریکوری کی جائے گی. انہوں نے کہا جی جو اپیل ہے اس کا پرانا جو سسٹم تھا اس کو بحال کیا گیا. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ٹیکس پہ ڈائریکٹ ٹریبونل میں بھی اپیل کر سکتا ہے, اپنا رائٹ فورگو کر سکتا ہے, جو کہ بات ابھی ایک ڈیبیٹیبل ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر سے جو فوری ریکوری کر لی جاتی ہے اور 7 دن کے اندر کہہ رہے ہیں ریکوری کر لیں گے, یہ بات غلط ہے. لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بھی اٹیچ ہوتے ہیں, اور اب تو آپ دیکھیں نا جیسے آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ SHO والی پاور ہے, تو ابھی تو جو اریسٹ کے حالات تھے کہ لوگ اٹھا کے جائے جا رہے تھے, تو یہ تو دیکھیں آپ کاروبار کو تالے لگوانے والی بات ہے. اور پھر اگر کاروبار کو تالا لگے گا تو ٹیکس کہاں سے آئے گا, یہ شاید خدا ہی بہتر جانے. اچھا حسن صاحب دوسرا جو بینکوں میں پینشنر ہیں جو لیتے ہیں ان پہ بھی اب ٹیکس لگایا گیا ہے, وہ کتنا ہے, اور جو بینک کے پروفٹ سے ڈیویڈنڈ پہ پروفٹ پہ کتنا ٹیکس لگا ہے, دوسرا میوچل فنڈ پہ کیا ایکشن لیا گیا ہے. اچھا میوچل فنڈز کی ٹیکسیشن 15% کر دی گئی ہے, جبکہ پروفٹ آن ڈیٹ کی ٹیکسیشن جو ہے پروپوز کی گئی ہے 20% کر دیں گے. اور اس کے بعد جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں اس کی پینشنرز کی, وہ تو 10 ملین سے اوپر جن کی پینشن ہے اس پہ لگایا گیا ہے. البتہ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پینشنرز کا جو لا ہے اس کے مطابق یہ انڈر دا لیگل رائٹ آف دا پینشنرز شاید یہ سبجیکٹس ٹو دا کورٹ ہو جائے میٹر, اور کورٹ پھر اس کو شاید رول آؤٹ کر دے, کیونکہ پینشنرز کا
جو ہے یہ رول شاید سسٹین نہیں کر سکے گا لیگل اسٹینڈنگ میں. اور اگین دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ اب 7 ہی آپ لگاتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ لگاتے ہیں, 4C اس کو آپ نے 0.5% کم کیا. بھائی کیوں کیا, پہلے کیوں زیادہ لگایا تھا؟ اب وہ ایک مذاق ہے, وہ ہر سلیب میں جو کیا گیا وہ مذاق ہے, کیونکہ 0.5% سے کیا فرق پڑے گا, کچھ بھی نہیں پڑے گا. اصل تو چیز یہ تھی نا اس کے اندر بھی آپ جب پراپرٹی کے اندر جو کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میری گزارش یہ ہے نا کہ دیکھیں بینکوں کی طرف بھی میں آ رہا ہوں کہ جو پراپرٹی سیکٹر جو کہ آپ خود کہتے ہیں انڈاکومنٹڈ ہے, اس کو آپ نے اتنی بڑی چھوٹ دے دی ہے. تو ایک ایسا طبقہ جو کہ اپنا پروفٹ ڈکلیئر کر رہا ہے, اس کو ٹیکسیبل کر رہا ہے, اس کو تو اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ اس کو کم از کم 1 سے 1.5% ٹیکس کم کرتے ہیں, نہ آگے 0.5% کم کرنے. اور دیکھیں جہاں تک پروفٹ آن ڈیٹ کی بات ہے اور میوچل فنڈ پہ ٹیکس لگانے کی بات ہے, اس کو ہم خوشائن قرار اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اگین ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی طرف ایک اقدام ہے کہ بینکوں سے پیسہ باہر آئے گا, لوگ کہیں نہ کہیں کاروبار میں پیسہ لگائیں گے. لیکن اگین یہ میں آج آپ کو بتا دوں جو حالات ہیں, لوگ کاروبار میں نہیں لگائیں گے, یہ فلائٹ آف کیپٹل ہوگا, یہاں سے پیسہ آپ کا دبئی جائے گا, امریکہ جائے گا, یورپ جائے گا, لوگ یہاں بزنس نہیں کریں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سروسز پر بھی یہ ٹیکس ریٹ بڑھائے دی گئے ہیں. ان کا اب جو سروسز دینے والے ہیں جیسے وکیل ہو گئے, لائرز ہو گئے, یہ بھی 11% سے 15% کر دیا گیا. پھر کس طرح یہ سروائیول کس طرح ہوگا؟ سروائیول کا تو ایشو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن دیکھیں سروسز کا بھی وہی والی بات آئی تھی نا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ 7E لگا کے, جو کہ ایک عجیب سا لا ہے, ویسے بجٹ میں ہم نے اس کی بات کی تھی کہ چھیڑا نہیں گیا سر, چھیڑا نہیں گیا نا, اس کے چھیڑا نہیں گیا. سب سے بڑی بات تو یہ میں یہ کہتا ہوں آپ اس کو ختم کریں اور آپ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے ویلتھ ٹیکس نافذ کریں. اور ویلتھ ٹیکس آپ نافذ کریں ویلدی انڈیویجولس پہ. آپ کے پاس جتنے ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہیں نا, ایوبی صاحب میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر ایک بریکٹ لگائیں جن کی انکم زیادہ ہے یا جن کے ایسٹس 1 یا 1.5 ارب روپے سے زیادہ ہیں, اور یہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ہیں, ان کے ایسٹس کے اگر آپ ایک ریزنیبل ٹیکسیشن کریں, ویلتھ ٹیکس لگائیں, تو یو کین گیٹ مچ مور ریونیو جو آپ ان میئر سے کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی FBR کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ریونیو میئر وہ ٹارگیٹڈ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ آپ اس طرح کے اقدام کریں جہاں سے اکانومی بھی رکے اور کاروبار بھی رکے. کیونکہ دیکھیں انڈیویجول پہ ٹیکس لگایا جائے مسئلہ نہیں ہے, کاروبار پہ ٹیکس لگایا جائے بہت سیریس مسئلہ. اچھا حسن صاحب, یہ کیش ول ڈرا پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے, نان فائلر کے اوپر آپ تمام سختیاں کر لیں, لیکن آپ یہ کس طرح اسیس کریں گے یہ بندہ ٹیکس نیٹ میں آتا بھی ہے یا نہیں ہے, یہ ایلیجیبل بھی ہے کہ نہیں ہے جس کے کیش ول ڈرا سے پیسے کاٹے جا رہے ہیں؟ اس کے ٹیکس لگانے سے سب سے زیادہ متاثر کون لوگ ہوں گے اور اس کا حل کیا تھا؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی حسن صاحب, کہ دیکھیں اگین کیا آپ کا اقدام جو تھا کیش ودرال کا وہ کیا ریونیو کلیکٹنگ میئر ہے یا ڈاکومنٹیشن؟ آپ کا ڈاکومنٹیشن تو ہے نہیں. مجھے بتا دیں کہ جتنے نان فائلر کے ٹیکسز کٹے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک معذرت کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں نا جی ہماری ریٹرن نمبر آف ریٹرن اتنی بڑھ گئی, اس کا نا ایک دفعہ ڈائگنوسٹک کریں بیٹھ کے ہمارے ساتھ. ڈائگنوسٹک کیا کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب کتنے جو ہمارے ریونیوز بڑھے ہیں وہ کتنے بڑھے ہیں, ریٹرن آپ کی کتنی آئی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ریٹرن آئی ہے اس میں سے کون سے ٹیکس پیئر ہیں جن کی وجہ سے ریونیوز بڑھے ہیں, اور جو بیسیکلی آپ کے نیل فائلرز ہیں یا اس طرح کے فائلرز ہیں جو بلو ٹیکسیبل لمٹ ہے, ان کو تو آپ ایک دفعہ سائڈ پہ لگا دیں نا. دیکھیں آپ ٹیکس پیئرز کی بات کریں, فائلرز کی نہ کریں. ٹیکس پیئرز آپ کے بڑھیں گے تو ٹیکس بڑھے گا, ادروائز نہیں بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس سے زیادہ بہتر تھا کہ جو کیش ودرال تھا اس کی ایک لمٹ رکھی جاتی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا. ہاں جیسے 2 لاکھ والی ٹرانزیکشن والی بات ہے, یہ میں بات کو انڈورس کروں گا کہ یہ ڈیفینیٹلی صحیح. لیکن جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, فیملیاں ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں, وہ کیا کریں گے حسن صاحب؟ باہر کما رہے ہیں لوگ جن کو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں, بینکنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور جہاں تک لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں لیکن پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو بینک میں جو پیسہ رکھتے ہیں ان کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کی اسکیموں میں, ان کا بھی ٹیکس تو 15% سے 25% کر دیا. 20% اسی لیے کیا گیا کہ اس کا بھی مقصد ان کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کیا تھا کہ اس میں بھی ان کو یہ چاہیے تھا کہ یا تو اسٹیپ ٹیکسیشن کر لیتے. اب اس میں بھی ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں گے, ابھی اس بات پہ بھی کلیئرٹی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جو 5 ملین کا فائنل ٹیکس پہ تھا اس کا پراپرٹی کا, اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ ختم کر دیا. اس چیز کے اوپر کلیئرٹی ہمیں لینی پڑے گی. لیکن آپ بینکنگ کی بات کر رہے تھے, تو بینکنگ کا یہ ہے کہ دیکھیں اگین ایک طرف یہ بینکنگ اکانومی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بینک کے اوپر ٹیکس بھی لگانا ہے اتنا کہ بیسیکلی پروفٹس کو ارن کر لیں. ہاں اگر ان کی سائڈ پہ آپ دیکھیں جو لوگ ہاؤس وائز ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ بینک میں رکھنا ہے, تو ان کے لیے ایک سیریس ایشو ہے. بینکنگ کو پروموٹ ضرور کیا جا رہا ہے, لیکن آن دا فلپ سائڈ بینکنگ کو ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے. پورے بجٹ میں کوئی اس طرح کے میئر لیے گئے ہیں جس سے ہماری ٹیکس بیس کو بڑھانے میں معاون ثابت ہو؟ فائلر نان فائلر اس سے کوئی ٹیکس نیٹ بڑھے گا ہمارا؟ تو لیکن یہ کئی سالوں سے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں نا, فائلر نان فائلر, لیٹ فائلر, کبھی کچھ ایلیجیبل نان ایلیجیبل. میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں آپ کو جو ہے نا ایک بات کو سمجھنا ہوگا. ایک بیسیکلی ہم سارے مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف کرے, لیکن دیکھیں قرآن کو, سنت کو, ٹھیک ہے جی, ہم
کہتے ہیں کہ ہم فالو کرتے ہیں. یہ ہم کس حد تک فالو کرتے ہیں یہ ایک الگ بات. اب اسی بات سے میں اس بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ جو FBR کا لا ہے نا وہ بنا تو دیا گیا ہے, پالیسی تو بنا دی گئی ہے, لیکن FBR کے ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں وہاں پالیسی کچھ اور چلائی جا رہی ہے. وہاں پالیسی کیا ہے کہ جی کرنٹ ٹیکس پیئر کو کرش کریں, اس سے جتنے ٹیکسز لے سکتے ہیں آپ ٹیکسز لیں, اور مور امپورٹنٹلی یہ قانون تو بنا دیا گیا ہے کہ جی نان فائلر کو ایسے کریں گے, نان ایلیجیبل کو ہم پرچیز نہیں کرنے دیں گے. اگر کوئی سوال یہ ہے کہ اگر نان ایلیجیبل کو پرچیز نہیں کرنے دیں گے, میں آپ سے آج سوال کرتا ہوں کہ نان ایلیجیبل کو یہ اب تو دیکھیں نا بڑی معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ریٹرن فائل کرنے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے, تو اس سے کیا ہوگا میں یہ بتا دوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ ان کے الفاظ کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ نان پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں گے اور پھر ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوگا جہاں پہ آپ کو نان کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ملیں گے. نہیں سر, عام بندہ بھر بھی لے, لیکن کنسلٹنٹ کے ایسپیکٹ کو ڈینائی کرنا جو ہے نا وہ ایک غلط ہے, اور یہ اس لیول کے بندے سے اس طرح کے الفاظ نکل جانا یہ بھی غلط ہے. ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اچھی بات ہے. اور دوسری بات ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو ٹیکس پیئر ہے اور اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو اگر بیچ میں سے آپ تیسرے پارٹنر کنسلٹنٹ کو نکال دیتے ہیں تو یو اسٹینڈ نو ویئر, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. اگر آپ کے درمیان ہم برج کریٹ نہ کریں, ٹیکس پیئر کے درمیان بار بینچ کے درمیان ہم برج نہ کریٹ کریں تو کبھی بھی برج کریٹ نہیں ہوگا. پھر یہ پورا بجٹ تجربہ کا ہے, تجربہ کا دیکھیں اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے نا بجٹ میکنگ پروسیس میں, آج آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یوبی صاحب, جو کہ شاید ہمارے بڑے بھی ایگری کریں گے اور فیصل صاحب بھی ایگری کریں گے کہ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ بناتے ہیں نا, میں بینگ بحیثیت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں ایک چیز کا ڈیزائن اور ایک ہوتا ہے آپریٹیبلٹی. آپ ڈیزائن کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کیا وہ فنڈامنٹل لیگل ٹیسٹ کو پاس کر دیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے, سوری ٹو سے نہیں دیکھتے. پھر جب آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اس کو آپریٹیبل کرتے ہیں تو کیا آپ آپریٹیبل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بہت سارے ایسے قانون ہیں جو آپ یقین کریں گے جو آپ کے FBR کے ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں نا ان کو 4 سال بعد جا کے پتہ لگا ہے کہ جی اس کو ہم نے انووک کرنا ہے. آئی کین ٹیل یو کہ ایک نان ریزیڈنٹ کی میں نے ایگزیمپشن لینے ہم گئے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی کون سے سیکشن میں یہ IRS پہ کہاں سے ہوگا. تو آپ سسٹم کو کمپلیکس کرتے جا رہے ہیں اور آپ نئے ٹیکس پیئر کے لانے کے لیے اگر قانون دے بھی دیا جائے نا ایلیجیبل کا تو ہوگا کہ آخری بات کر کے بات کلوز کروں گا کہ وہ ہوگا یہ کہ وہ نیل کی ریٹرنیں فائل کریں گے, وہ BTL کی ریٹرنیں فائل کریں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بندے نے BTL کی ریٹرن فائل کی ہے اور اس نے گاڑی جو ہے پراڈو نکلوا لی. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے, صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں انجینئر خالد عثمان صاحب, SVP ہیں LCCI کے. وہ اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, انہیں کی زبان جان. ظاہر بجٹ کے اندر کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی کہ ہم نے کن سیکٹرز کو آگے لے کے چلنا ہے اور کن سیکٹرز میں ہم چاہتے ہیں کہ گروتھ نہ ہو. ایسی کسی اسٹریٹجی کی ریفلیکشن جس کی ہم بہت زیادہ امید کر رہے تھے, بار بار کر رہے تھے, بار بار درخواست بھی کر رہے تھے گورنمنٹ سے کہ ایک ریفلیکشن نظر آنے کی اسٹریٹجی کی کہ ہم بیسیکلی پاکستان میں بزنس کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. ملازمین سے ہم نے تقریباً 600 ارب روپیہ دیا ہے اور یہ جو ہم ریلیف دے رہے ہیں 22 اور 32 لاکھ والے دو پہ, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20-25 ارب روپے کا ریلیف ہوگا. تقریباً 650 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان اس دفعہ اکٹھا کرے گی اور اس سے اوپر والی جو سلیبز ہیں ان کے بارے میں کوئی تذکرہ اس بجٹ کے اندر نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مایوسی والی بات ہے. ملازمین جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان میں ٹیکس میں نمایاں طور پر کمی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک پینٹ ہے. اسی طرح انوائرمنٹل ٹیکس جو لگایا آپ نے 2.5 روپے پیٹرول پر جو بعد میں 5 روپے ہو جائے گا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ٹیکس اس وقت لگایا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن ہو, آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہو. مثال کے طور پر میں کمبسشن انجن کو چھوڑ کر الیکٹریکل کار خریدتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر ابھی الیکٹریکل کارز اس طرح بن رہی ہیں, کیونکہ پاکستان میں کی بنی ہوئی الیکٹرک کار تو میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی اس وقت ایک آدھ کے علاوہ تو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی انڈسٹری کے اوپر ایکسٹرا ایک تو ٹیکس لگا دیں گے, دوسری بات ہے میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے, میں کسی اور کے اوپر شفٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو بظاہر ایسا ٹیکس غیر منصفانہ اس وقت تک جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو. پھر اس طرح آپ نے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک ریلیف تھا, گاڑیوں کی قیمت پچھلے 2-3-4 سالوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. مجھے اس میں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی کہ ہم آٹو موبائل انڈسٹری کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایک یا تو آپ الیکٹریکل کارز کا ایک انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں اور پھر لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگائیں. اسی طرح آپ نے کمبسشن انجن کے اوپر بھی ایک ایکسٹرا ٹیکس کی بات کر دی ہے اور اس وقت یہ بات کی ہے کہ جب ابھی کوئی انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا مناسب قدم نہیں ہوگا. اسی طرح جی اپنا ٹیکس براڈنگ, کل بھی جب ہم فائنانس منسٹر صاحب کو سن رہے تھے تو ان کی طرف سے بات تھی کہ جی میں ٹیکس کو کیسے ہم بڑھائیں گے. دیکھیں 2,000-2,500 ارب روپیہ ہمیں زیادہ اکٹھا کرنا ہے. اچھا جب اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو وہ کیسے اکٹھا ہوگا. آج کی اسپیچ میں یہ روڈ میپ ہمیں کوئی نظر آنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک کمی ہے. مے بی کہ جب فائنانس بل ہمارے سامنے
میں آئے گا تو اس کے اوپر ہم زیادہ اچھا کمنٹ کر سکیں گے. اسی طرح فائلر اور نان فائلر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ برقرار رکھی ہے. دیکھیے ہم نان فائلر کو کوئی چیز خریدنے سے روکنے کی بجائے اگر ہم اس کو خریدنے دیں اور اس کے بعد اس سے جا کے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس کے پیسے سے خریدی ہے, ہم 2 سلیبز اس کے اندر 2 کیٹیگریز کھڑی کر دی ہیں. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ساری تجاویز ہیں, یہ کوئی فائنل بجٹ نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی سیریسلی تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جب سپر ٹیکس لگایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ 1 سال کے لیے ہوگا, اور چونکہ پاکستان بڑی مشکل کے اندر ہے, پرابلمز کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب کی یہ بات بڑی سچ اور درست ہے. انہوں نے سچ فرمایا کہ اس ریجن کے اندر سب سے زیادہ ٹیکسز پاکستان کے اندر ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو انہوں نے سپر ٹیکس کے اوپر صرف 0.5% کی جو کمی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بھی فائدہ ہوگا. اور ہم ایک مرتبہ پھر ڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈسکریج کرنے جا رہے ہیں اور نان فائلر کی اس طرح بنا کر ہم جو ہماری نان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اسی کی طرف ایکولیبریم کو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح اور بے شمار چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ سپیچ کے اندر مکمل طور پر اس میں موجود نہیں تھی. میں امید کرتا ہوں جب فائنانس بل آئے گا تو ہم زیادہ اچھا, یہ ہمارا انیشیل رسپانس ہے اس بجٹ کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم زیادہ اچھی پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ اس بجٹ کے اوپر رسپانس دیں. لیکن میں پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے پاکستان کے اندر بجٹ کے ذریعے سے. دیکھیے ہماری بجٹ گروتھ 2.67% ہے, یہ بات درست ہے کہ انٹرنیشنل ایوریج جو گروتھ ہے وہ 2.8% ہے, لیکن ہمیں اپنے ریجن کو دیکھنا ہے. جس ریجن کے اندر ہم رہتے ہیں بالکل ہمارے ہمسائے میں ہندوستان کی جو گروتھ ہے وہ 6.5% ہے. سری لنکا کے جو 2-2.5 سال پہلے ڈیفالٹ کر گیا تھا اس کی گروتھ 5% ہے. بنگلہ دیش کے جو اس وقت پولیٹیکل کیوس کا شکار ہے وہ بھی 3.5% سے ترقی کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نومیریکل نمبرز کو چھوڑ بھی دیں, میں کہتا ہوں اس کے اوپر بات نہ بھی کریں, تو یہ مجھے بتائیے کہ جو 50 لاکھ بچے ہیں جو ہر سال 18 سال کی عمر کو ہٹ کرتے ہیں, ہم ان کے لیے اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے, اس گروتھ کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی صورت بھی جابز اپرچونٹی کریٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ینگ جنریشن کو مایوس کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ چند لوگ اس ملک کے اندر امیر ہو جائیں اور ہماری ینگ جنریشن ہم اس کو ڈس اپوائنٹ کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے ابھی بھی, اور اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے واضح پالیسی. اور انڈسٹری خاص طور پہ دیکھیں, ایکسپورٹر پہ ہم نے بار بار گورنمنٹ کی ایک میٹنگ میں بار بار جا کے یہ بات کہی کہ آپ فائنل ٹیکس رجیم کو ایکسپورٹر کے لیے بحال کریں, کیونکہ آپ وہی ایک شعبہ ہے جو بیسیکلی پاکستان کے لیے ڈالر جو ہے نا وہ کماتا ہے. اور ہمارے سارے مسائل کا جو مدر آف پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈالر کم کماتے ہیں, لیکن ہم نے ایک مرتبہ پھر جو کماؤ پوت ہے پاکستان کے ان کو پھر ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اس بجٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح کیونکہ بجلی اور گیس کی پرائسز دیکھیے, بجلی کی ہماری کنزمپشن مسلسل نیچے آ رہی ہے. گیس کی SNGPL کے پاس فالتو گیس موجود ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک گیس موجود ہی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایکولیبریم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے انڈسٹری کی طرف, پروڈکشن کی طرف, تاکہ اس ملک کو ہم چلا سکیں. جی فیصل صاحب, SVP صاحب بھی کوئی خوش نظر نہیں آ رہے اس بجٹ سے, مایوس نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو وہ کہہ رہے تھے حکومت جو حکمت عملی اپنائے گی جس کی بار بار کہا جا رہا تھا وہ بالکل اس کے برعکس ہوا ہے. تو اب اس بجٹ کو اگر پاس ہو بھی جائے, آپ سمجھتے ہیں ٹیکس ٹارگٹ بھی آسان ہوں گے اور دوسرے منی بجٹ بھی سال میں دوبارہ نہیں آئے گا اور بار بار ترمیمی آرڈیننس نہیں لانے پڑیں گے؟ ایوبی صاحب, ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے. اب یہ بجٹ سارا فوکس ہے صرف ریونیو جنریٹ کرنے کا, یہ کہاں سے ہوگا اس کا تو انہوں نے ذکر ہی کہیں نہیں کیا. یعنی فار ایگزامپل میں اگر بات کروں براڈننگ آف ٹیکس بیس کے لیے, ابھی میں آپ دونوں کی بات سن رہا تھا فائلر اور نان فائلر کی, میں سن 2017 18 19 بلکہ 14 سے یہ بات کر رہا ہوں جب فائلر اور نان فائلر کا کنسیپٹ آیا تھا کہ بھائی نان فائلر وہ آدمی جس کو اپنے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. ہم نے اس سے خالی پیسہ نہیں ریکور کرنا بلکہ ہم نے اس کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کا پارٹ بنانا ہے. اب جو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان کا چپکلش ہے اس کی وجہ سے آپ کی براڈننگ آف ٹیکس بیس نہیں ہو رہی. یعنی لوگ اگر کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں نا کہ یار میں نے NTN لینا ہے, تو وہ اس کو لا مالا کہتا ہے کہ یار جتنی دیر باہر رہ سکتے ہو رہ لو, زیادہ ٹیکس دے دو. ابھی میں آپ کو امپورٹرز کی مثال دیتا ہوں. امپورٹر ایسوسی ایشن کی ایک میٹنگ تھی آج سے 2 سال پہلے گجرانوالہ میں, جب آپ نے یہ منیمم ٹیکس کیا, انہوں نے کہا یار یہ 5% 10 کر لو, پر ہم نے کھاتے نہیں دکھانے. FBI کے افسر جو ہے نا وہ زیادتی کرتے ہیں, وہ کھاتے
کو مانتے نہیں, جو ہم بناتے ہیں اس کو کوئی بندہ کھاتے کو ماننے کو تیار ہی نہیں. اب دیکھیں ہم آپ کے پروگرام سے بار بار کہہ رہے ہیں یا منیمم ٹیکس ختم کر دو, یا ایڈجسٹیبل ہو یا پریزمپٹیو ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی سے کھاتا لینا ہے اس کو ایڈجسٹیبل ٹیکس میں لے جاؤ, اور اگر ایک آدمی کھاتا نہیں دے سکتا, فار ایگزامپل آپ امپورٹر کا 10% ٹیکس کر دیتے ہیں, اور کیا جان لینی, یعنی گراس پہ 10% ٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ نے 40% پروفٹ اسیس کر لیا, اور کیا کرنا ہے. بیسیکلی سوال یہ ہے جب تک ٹیکس پیئر نہیں بڑھیں گے, یہ حسن نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ کو ایک ڈائسیکشن کرنی ہے کہ ریٹرنیں بڑھ رہی ہیں تو ان سے پیسہ کتنا آ رہا ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں, 100 ریٹرنیں سی, اگر اس سے 1000 کا ٹیکس کولیکٹ ہوتا تھا, اب وہ ہوگی 200, اور ٹیکس اگر کولیکٹ 1200 ہی ہو رہا ہے, تو اوپر والی 100 ریٹرنیں تو بیکار ہیں. وہ تو صرف اور صرف ایک نام نہاد ریٹرنیں ہیں جن کو ہم لے کے آ رہے ہیں جسٹ ایک نمبر آف ریٹرنز کو بڑھانے کے لیے. لیکن جبکہ ہم نے ہر سال 20-25% ہم ریونیو ٹارگٹ بڑھا دیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ 20-25% جب میں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے لوں گا تو مجھے اس کے ساتھ بےایمانی کرنی پڑے گی. بےایمانی سے مراد ہے ایک آدمی کی 25 کروڑ کی سیل ہے, فار ایگزامپل اسے 73 کروڑ پہ ٹیکس لگا دیا, وہ کہتا ہے یہ پکڑو چابی, تسی آپ ہی لے لو, میرے کو تو کچھ نہیں چاہیے. سر بات یہ ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس دفعہ بجٹ میں جو وہ اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہار پروفیشنل کو اور ایکسپرٹ کو, اس سے شاید کوئی ٹیکس بیس کو بڑھانے میں معاملت ہو. میں آپ اور حسن ہم 3 ٹیکس پیئر یہاں بیٹھے. فار ایگزامپل ریونیو ٹارگٹ ہے 3000, ٹھیک ہے, 1000 ہم تینوں نے دے دیا. اگلے سال یہی ریونیو ٹارگٹ اٹھا کے 5000 کر دیا جاتا ہے. کیا 5000 دینے کے قابل ہوں گے ہم اگلے سال میں؟ جب اکنامک کنڈیشن, وہ کیسے ہوگا, 3 یا 4 نئے بندے آئیں جو اپنا حصہ ڈالیں اور وہ ریونیو. یار اب بجلی کی چوری کیوں سب لوگوں پہ کیوں پڑ جاتی ہے؟ ہوتا کیا ہے, ایک فیڈر پہ اگر فار ایگزامپل 10,000 یونٹ چوری ہو رہے ہیں نا, تو جو لوگ بل دے رہے ہیں وہ 10,000 یہی ٹیکس میں ہو رہا ہے. یار بجائے آپ فوکس کریں, ایف بی آر ساری کی ساری ریکوری کری انڈائریکٹ ٹیکس, آپ فوکس کریں, ان افسروں کو لگائیں, یار آڈٹ چھوڑ دو, تم نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈو, نئی بریڈ لے کے آؤ ٹیکس پیئرس کی, اور ان سے پیسے میں اضافہ کرو. اب ہوتا کیا ہے, میں ایک ریٹرن میں بھری ہے فار ایگزامپل 100 روپے کی سیل, وہ جب آپ اٹھا کے اس کو خود ہی کر دیتے ہیں 200 روپے کی سیل, اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ میرے کاروبار میں بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. ایک کیس میرے والد صاحب کے زمانے میں ہے فوٹو کاپی مشین کا. جب وہ ٹریبونل میں گئے نا, تو وہ بندہ کوئی واقف تھا, وہ آ گیا منتے ترلے کرنے. تو میرے والد صاحب نے ایک چیز پوچھی, اگر تو سارا دن بھی یہ مشین چلاتا رہے تو کتنی کاپیاں نکلتی؟ انہوں نے کہا جی اتنی کاپیاں. اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کہا اتنے. تو جو اسیسمنٹ ہوئی تھی وہ 5 گنا کی. ایک کاپیئر 100 کاپی نکال سکتا ہے, تو کیا اس کی 500 کاپیز کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے؟ یار یہ بھی تو ایک بے ایمانی ہے نا. اس سوال کو یا اس جواب کو کون ڈھونڈے گا کہ اگر میں ٹیکس پیئر نہیں بڑھاؤں گا, اگر میں ٹیکس پیئر اتنے ہی رہنے دوں گا, تو میں ہر سال ٹارگٹ کیسے بڑھا دیتا ہوں جبکہ میری اکنامک کنڈیشنز نیچے آ رہی ہیں, اوپر نہیں جا رہی. جو ڈیٹا کا حکومت دعویٰ کرتی ہے, ہمارے پاس اتنے لاکھوں بندوں کا ڈیٹا ہے, وہ موجود ہے, لیکن اس پہ آج تک وہ اوپن بھی تو نہیں ہوا. میں ایک بڑی مزدار آپ کو مثال دیتا ہوں. 2018 میں ایک جگہ ہم بیٹھے تھے, ہم نے کہا یار بینکوں میں فائلر اور نان فائلر ERP سسٹم لگے ہیں, ایک کلک آف بٹن یہ پتا چل جائے گا کہ نان فائلر کے جو بڑے اکاؤنٹس ہیں جن میں پیسے ہیں وہ کون سی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان سب کو نوٹس ڈالیں اور اس پیسے کا سورس لیں. آج تک ہم نان فائلر سے لیٹ فائلر پہ آگے, پھر ہم انلیجیبل پرسن پہ آگے. لیکن یار ہم نے کون سی سیریس ایفرٹ کی کہ ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہے اور بینکوں میں پڑا ہوا ہے. لیکن بجٹ تک تب نعرہ بھی تو بجٹ تک محدود رہتا ہے. بجٹ جب پاس ہو جائے تو اس کے بعد کون نان فائلر, کون ایلیجیبل, نان ایلیجیبل, کہانی ختم ہو جاتی ہے پھر پورا سال. کہ میں اپنی ٹیم کو ایک ٹارگٹ دے دوں کہ یار اتنے پیسے تم نے اکٹھے کرنے. اب وہ چاہے ڈکیتی کریں, چاہے وہ بندے ماریں, چاہے وہ لوگوں کی جیبیں کاٹیں, وہ اگر پیسے پورے کر لیتے ہیں تو میں خاموش رہوں.
अच्छा सर, इस बजट में एग्रीकल्चर को कितना फोकस किया गया है? यार देखें, मैं इस बजट में एग्रीकल्चर की बात से पहले जो मेरा आपको है ना, इस बजट में सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए था वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। कोई एक स्टेप नहीं है, कोई एक स्टेप नहीं। अब देखें, एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा मसला है ना, चंद एक फ्यूडल लॉर्ड्स को छोड़ दें जिनके पास ज़मीनें हैं बेताशा है, ये दीपालपुर जाए 2,000 एकड़ 10,000, बाकी तो जो लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 एकड़ पे गंदम पे खर्चा इतना हो जाता है कि कई दफ़ा वही नहीं निकल रहा होता लोगों का। तो आपने उनसे क्या टैक्स लेना है? ये जो एग्रीकल्चर टैक्स पंजाब ने लगाया हुआ है, जिसमें वो पता नहीं, मुझे तो आज तक उसकी समझ नहीं है, वो चार्ट और पता नहीं क्या क्या डाल के वो उसकी कैलकुलेशनें निकालते हैं। लेकिन बात ये है मेरे भाई, जो छोटा जिम्मेदार है ना, जिसके पास 12 एकड़ तक भी ज़मीन है, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ, वो अपनी कॉस्ट नहीं पूरी कर, वो अपनी कॉस्ट नहीं पूरी कर सकते। हाँ, मैं कहता हूँ जो आप कॉर्पोरेट फार्मिंग पे आ जाए, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग बनाएं, उनसे टैक्स लें, बिल्कुल लेना चाहिए, हमें उनको टैक्स लगना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि एक आदमी पहले ही मरा है, हाँ, उसको बार बार मारे को कितना खून निकालेंगे आप? यहाँ से सिर्फ 1 या 1.5, 2, 3 घंटे की मसाफत पे दुबई है, वहाँ पे 9% टैक्स है। मैं यहाँ पे 45% टैक्स दे रहा हूँ। मैं वहाँ पे क्यों ना चला जाऊँ वो 9% टैक्स वाली रजीम में, मैं 45 वाली रजीम में क्यों रहूँ? हिजरत कब जायज़ होती है? हिजरत कब जायज़ होती है? जब वहाँ रहना बगैर गलत कारी के आपके लिए पॉसिबल ना हो। तो मैं आपको बावसूख कहता हूँ, पाकिस्तान में रहने के लिए आपको नाजायज़ ज़राए की इनकम की अब ज़रूरत है, जायज़ वाले ज़राए से तो इस बजट में बड़ा उम्मीद थी लोगों को, कारों के रेट सस्ते कम होंगे, टैक्स खत्म होंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ हुकूमत जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है, लेकिन हमारा तो माहौल मजाज आप है ही नहीं ऐसा, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे नई रिसर्च यूरोप में आ गई है। कनाडा में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौसम की शिद्दत की वजह से फेल हो चुकी हैं। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, ठीक है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो मैं आ रहा हूँ तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसमें तो आग लगने का ख़तरा बन जाएगा ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। बात ये है, सवाल मैं गाड़ियों की बात इसलिए नहीं यहाँ करना चाहता, ये तो अमीर उमरा के शौक है। आप एक बेसिक बंदे की बात इस बजट में क्यों नहीं करते यार? एक वो आदमी जिसके लिए ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान, उसमें बिजली महंगी, उसके लिए पानी महंगा, उसके लिए गैस महंगी। अभी मेरा ड्राइवर बता रहा था, मेरे घर में 2-3 अप्लाइंसेस चलते हैं, उसको बिल आ गया 29,000 का। 30,000 वो तनख्वाह लेता है, कहाँ से पूरे करेंगे? सवाल ये है कि ये बजट फोकस होना चाहिए 23 करोड़ आवाम के लिए। ये नहीं है कि आप 10 लाख उमरा को सामने रखते हुए बजट बना दो जी गाड़ियाँ सस्ती करो, गड्डी महंगी नहीं होनी चाहिए। नहीं, गाड़ी महंगी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जिसने जीप रखी है उसको 4 लाख टैक्स और लगा दो। अगर उसने जीप रखनी है ना, वो 4 लाख टैक्स भी दे लेगा। लेकिन रिलीफ दें आम आदमी को। बजट शुड हैव बीन फोकस्ड ऑन के हमने इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी, नंबर 1। नंबर 2, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करना है। नंबर 3, हमने जो आपका रेवेन्यू टारगेट है, इसके लिए बीटीबी की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैं एग्जिस्टिंग लोगों से ही वो पैसा वसूल करूँ। सर, सबसे ज़्यादा मसला तो हमारे मुल्क का ये है ना, आमदन और अखराजात। ना आज तक वो बराबर आ सके हैं, ना हम उस लेवल पे पहुंच सके। उसका पहुंचने का क्या तरीका है? सर देखिए, बात सिंपल सी है। आप यूरोप पूरे ने अपनी आर्मी ख़त्म करती। आपको पता है यूरोप में आर्मी का एक्सपेंडिचर 2 से 3% ऑफ द बजट होता है। आप सिर्फ एक साल, मैं ये नहीं कहता सारा बजट, 1,000-1,500 अरब पाकिस्तान में लगा दें डेवलपमेंट में, अवाम पे। यहाँ पे आप यूरोप से बहुत आगे निकल। मसला क्या बना, ये इंडिया और पाकिस्तान की रिफ्ट जो हम ख़त्म नहीं कर पा रहे अपने हमसायों से, यार इसने पकड़ के, अब देखें ना, इस बार ये सिर्फ 3 या 4 दिन की जंग हुई है, उसके जो आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स इस बजट में नज़र आए हैं, क्या हम उसके मुतम्मल हो सकते हैं? वो मोदी भी पागल है, उसकी अवाम भी नाखुश है, हम भी नाखुश हैं। हम कहते हैं कि भाई हम इस पे खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेकिन याद रखें, हर जवाब की एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट फिर अवाम ने बेयर करनी है, जो आम लोग। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये
पैगाम देना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर साहब को शायद इससे भी ऊपर का ओहदा मिलना चाहिए। दिल खुश कर दिया उन्होंने, ये जो जवाब उन्होंने दिया इंडिया को, उन्होंने सारे धोने धो दिए। बेहतरीन हमारी आर्मी ने इस दफ़ा जो काम किया है बहुत अच्छा किया। देखें, जब बका का मसला आता है उस वक्त भूखे रहना जायज़ है, लेकिन बका के लिए पहले अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो इस चीज़ को आप देखें, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को इस बजट में कहीं फोकस नहीं, अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ। लास्ट ईयर आपको पता है सारे का सारा बजट ही बदल गया था, तो हम इस वक्त भी बदल सकते हैं। हसन साहब, एक मिनट है सर, अगर जब बजट पास होने से पहले BTB पर कोई स्टेप लिया जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि सिर्फ एक चीज़ पे सर फोकस कर लें कि आपने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए और जो आपने एलिजिबल पर्सन का इकदाम किया, आप सिर्फ ये कर लें कि आप अपना, जैसे भैया ने फरमाया ना, फैसल साहब ने, कि जी आप अपना एक विंग बना लें जो आपके नए टैक्स पेयर आते हैं या फाइलर्स आते हैं, उनको एवेल्यूएट करें और उनको फाइलर्स के बजाय टैक्स पेयर में कन्वर्ट करें। अगर आपको नज़र आता है कि कोई गाड़ी के लिए एलिजिबल नहीं था, प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल नहीं था और उसने रिटर्न फाइल कराई, तो सिर्फ उसका फाइलर का स्टेटस देख के उसको गाड़ी लेने की इजाज़त ना दी जाए, या उसको फाइलर का स्टेटस देख के प्रॉपर्टी लेने की इजाज़त ना दी जाए, उससे सोर्स ऑफ इनकम का एविडेंस मांगा जाए। आप सिर्फ यही कर लें, हमारे लिए यही काफ़ी। अच्छा हसन साहब, दो बैंक, पहले एक प्रपोजल थी हुकूमत की तरफ से, बैंक ट्रांजैक्शन चेक करके फिर टैक्स लगाया जाएगा बंदे के ऊपर, तो वो तो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा एक ज़राए से खबर ये भी थी इस बजट में, कोई टर्नओवर की शर्त ख़त्म करके उसको सिंगल डिजिट लगा दिया जाए, उसकी लिमिट ख़त्म कर दी जाए, तो 27,000 अरब रुपया वैसे इकट्ठा हो सकता है। जी ये बिल्कुल सही बात है। टर्नओवर की लिमिट, टर्नओवर पे तो जी अब इन्होंने ये भी कर दिया ना कि टर्नओवर टैक्स एंड मिनिमम टैक्स जो है उसकी तो एडजस्टेबिलिटी भी इन्होंने 3 साल से 2 साल कर दी। हाँ जी, उसे तो ये जो आपकी वाली बात है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। हसन साहब आपको बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।